خدمت خلق کے حوالے سے قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہے، کہیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت خلق سے مراد اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ خدمت خلق سے مراد اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا بغیر کسی لالچ یا معاوضے کے۔ دین اسلام میں جتنا خدمت خلق پر زور دیا گیا ہے، شاید ہی کسی اور اجتماعی کام پر اتنا زور دیا گیا ہو۔ اس میں والدین، رشتہ دار، یتیم، مساکین، احباب، مسافر، غلام سب شامل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ مال کہاں خرچ کریں تو جواب دو کہ جو مال تم خرچ کرو یتیموں، بیواؤں، مساکینوں پر خرچ کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ پھیر لو یا مغرب کی طرف منہ پھیر لو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں پر دل سے ایمان لاؤ اور مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں چھپے کھلے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، مگر میں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کا پسندیدہ راستہ مخلوق خدا کی خدمت کو چنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جنت اس شخص کی مشتاق رہتی ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو دوسروں کی مشکل کو آسان کرے گا اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا جنت کا مستحق ہے۔ دیکھیے مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کا کوئی وارث نہیں تھا اور وہ آنکھوں سے نابینا تھی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی شخص آتا ہے رات کی تاریکی میں، اس کے گھر کے جھاڑو دیتا ہے، برتن دھوتا ہے، کھانا بناتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کر چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو بہت تعجب ہوا، رات کی تاریکی میں دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے، دیکھتے کہ ہاں کہ ایک شخص آیا، کھانا بنایا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، جھاڑو دی، برتن دھوئے اور پھر واپس جانے لگا۔ جیسے ہی آسمان پر تارے نمودار ہوئے اور امیر المومنین کی نگاہ اس شخص پر پڑی تو وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو وہ بے اختیار چیخ اٹھے کہ میں نیکیوں میں حضرت ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حارثہ بن نعمان کی بینائی جا چکی تھی، جس جگہ وہ نماز پڑھتے تھے تو وہاں سے دروازے تک ایک رسی انہوں نے باندھ رکھی تھی۔ جیسے ہی کوئی سائل آتا تو رسی کے اشارے سے جاتے اور دروازے تک جاتے اور سائل کو اپنے ہاتھ سے دیتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ خدمت تو ہم بھی آپ کی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی سائل کو اپنے ہاتھ سے کچھ دیتا ہے، جو شخص کسی مسکین کو اپنے ہاتھ سے کچھ دیتا ہے تو اللہ اسے بری موت سے بچاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی خوش نصیبی پر فخر کرنا چاہیے۔ اللہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے لوگوں کو چن لیتا ہے کہ المخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ سبحان اللہ، بے شک